بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون. آج انشاءاللہ ہم جو ہے بزنس کے بارے میں بات کریں گے. اسلام میں بزنس کا کیا تعارف کرایا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے بزنس سے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی بزنس ہی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ عامر بھائی بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بزنس بولتے ہیں ٹریڈ، یعنی کہ بزنس وہ ہے کہ ایک طرح سے ویپار کرتے ہیں ہم اپنی حلال کمائی کے لیے، اور اس میں جو ہے اللہ نے کچھ لا لگائے ہیں کہ آپ جو ہے ان لمٹس کے اندر جو ہے اپنا ٹریڈ کرو. اس کے اندر کسی طرح کا کرپشن نہ ہونا چاہیے، اور ایک طرح سے کوئی ٹرانسیکشن میں کوئی انٹرسٹ نہ ہونا چاہیے. مطلب کسی بھی فیلڈ کے، مطلب کسی بھی چیز کے اندر کسی پرکار کا کوئی بھی اللیگل ورک نہ ہونا چاہیے بزنس کے اندر. باقی اللہ نے الاؤ کر رکھا ہے. اہل ایمان والوں کے لیے بزنس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیسے انہیں فالو کرنا چاہیے، اس چیز کے لیے بتائیں. بزنس دیکھیں، جیسے مطلب ایک دکاندار ہے، اس کے پاس اس کی دکان ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا بزنس کری. جیسے اس نے مان لیا کوئی چیز 10 روپے کے لیے، اور اس نے کیا اس کو 12 روپے کی بیچ دی. یہ کیا ہے؟ ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے سود. سود کو اللہ نے منع کیا. سود بولتے ہیں جیسے آپ نے کسی کو، مطلب ایک انسان جو آپ کے پاس ہے مجبوری میں، اور آپ سے وہ مطلب ایک طرح سے ہیلپ مانگ رہا ہے، اور آپ نے کیا کیا، اس سے مطلب آپ نے اس کو پیسے دے دیے، پھر آپ سے اس سے کیا لے؟ انٹرسٹ لے رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے مطلب اسے 10,000 روپے دیے، اور آپ یہ ہے کہ 6 مہینے بعد اس سے تقریباً 16,000 روپے لیا، 15,000 روپے لے رہے، تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. مطلب ایک تو انسان آپ کے پاس آیا ہیلپ کے لیے، اور آپ اس سے کیا پیسے کسوٹ رہے، تو اللہ نے اس کو سود قرار دیا. یہ الاؤ نہیں ہے. جو آدمی مستقبل کے لیے مال دیتے ہیں اور وہ صحیح ٹائم پر ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ مطلب یہ تو دیکھو، اگر آپ کے پاس کوئی انسان ہے، اس لیے آیا مطلب پیسے، مطلب کہ مجھے ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم نے کوئی بات نہیں، دے دو، لیکن اس پہ انٹرسٹ نہ لگاؤ بالکل بھی. اگر آپ نے انٹرسٹ لگا دیا اس پہ، ایک طرح سے وہ حرام ہو جائے گا. اللہ نے اس کو صاف طور سے مطلب منع کیا کہ یہ اللیگل ہے. تجارت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ اس کے بارے میں تجارت تو یہ ہے کسی بھی پروفیشن یا کسی بھی جو ہے کوئی بھی کام ہو، اس کے اندر بس یہ کو لیگلائز ہو. اللہ نے کچھ نیم رکھے، مطلب ایسے جس کے اندر وہ کام کرے، اس میں فراڈ نہ کرے، ٹھیک ہے. فراڈ مطلب اور کسی سے ایک طرح سے اس میں جھوٹ نہ بولو. اس کے اندر مطلب اس کے اندر وہ ایک طرح سے وہ ٹروتھ فلنس، یعنی کہ ورتھینس ہونا چاہیے. ٹرسٹ فل بولتے ہیں، ٹرسٹ فل مطلب آپ کا بزنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ اچھی بات ہے. جو لوگ قرض لیتے ہیں اور وہ صحیح ٹائم پہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے اس بات کو؟ مطلب جو قرض دیتے ہیں، اگر بائی چانس ایسا ہوا کہ بھائی وہ نہیں کر پایا، مطلب اس ٹائم پہ وہ پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، تو جو مطلب دینے والا اسے تھوڑا سا مطلب اور ٹائم دینا چاہیے، تاکہ وہ مطلب ایک طرح سے وہ پیسہ مطلب اکٹھا کر لے اور آپ کو دے. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا کہ بھائی ویسے تو پرومس کیا اس پہ مطلب ادا کرنی چاہیے، لیکن بائی چانس ایسی سچویشن بن گئی کہ نہیں سے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، تو وہ جو دینے والا اس کو تھوڑا سا مطلب چھوٹ دینی چاہیے اسے کچھ دن کی. آپ جب بھی بزنس کریں اور بزنس کا نیت کریں، ارادہ کریں، تو اس میں اللہ کو پارٹنر بنا لینا چاہیے 50% کا. اور یہاں تک آیا ہے کہ کیا نام ہے، آپ جو مال کما رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اور اس میں سے ہمارے پاس 100 روپیز ہے تو اس میں سے 50% جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اچھا عامر بھائی، ایک حدیث بھی ہے اللہ کے رسول کی، تو اس میں اللہ کے رسول نے اماؤنٹ کا ذکر کیا. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کتنا اماؤنٹ لے کے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا لے کے آیا ہوں. ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں اور سب کچھ لے آیا ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو صحابہ کی قربانیاں ہیں مال کے اوپر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اور دین کی خاطر. بتایا حضرت عمر کا اور حضرت بکر کا، یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے دیکھ رہے تھے کہ کون اللہ کے لیے سب سے زیادہ مطلب پیسہ دے گا. یعنی کہ فی الحال یہ ہے
جیسے مطلب اس ٹائم پہ ضرورت تھی پیسے کی، دین مطلب کوئی ایسا جیسے ایک سرکار ہو نا، گورنمنٹ ہو، تو ایسی مطلب کوئی بھی انسٹیٹیوشن، تو اسے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی مطلب ضرورت پڑی تھی، تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب کچھ پیسے جو بھی ہے آپ کے پاس وہ لاؤ، تو حضرت عمر لے آئے، حضرت عمر نے مطلب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان میں بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھے، مطلب قرآن کے اندر اللہ نے کہا نا کہ اپنی جو ضرورت ہے وہ اپنا پیسہ رکھنا چاہیے اتنا، وہ مطلب جتنا لائے تھے، لیکن حضرت ابو بکر سارا لے آئے تھے، تو مطلب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ واقعی جو ہے حضرت ابو بکر جو ہے مطلب ایک طرح سے پورا ہی مطلب جتنا گھر تھے سب لے آئے، تو پھر مطلب ایک طرح سے آگے نکل گئے تھے حضرت عمر سے۔ میں پیسے کمانا لوگوں کی ایک مینٹلٹی بن گئی ہے کہ بھئی جو دین میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے کاموں میں لگے ہیں، وہ جو ہے امیر نہیں ہو پاتے، اور کیا نام ہے، اور دین ان کو غریبی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسا کیا وجہ ہے لوگوں کی؟ اور دین تو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ کیا نام ہے، آپ بزنس کیجئے اور حلال روزی کمائیے اور لوگوں پہ خرچ کیجئے، محتاج اور مسکینوں پر خرچ کیجئے آپ۔ تو یہ لوگوں میں ایک ایسی مینٹلٹی بن گئی کہ ہم دین کے کام کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے اور ہمارے پہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کے دیکھو اگر کوئی انسان اللہ کے لیے کام کر رہا نا، مطلب ایک طرح سے وہ اسپیشل لگا ہے مجھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو مطلب اس انسان کو واقعی اپنی ضرورت کم کرنی چاہیے، کیونکہ جو عام لوگ ہیں وہ دیکھیں گے ان کو، بھائی اگر اس کے اندر ہی مطلب مال کی خواہش ہو گئی اور یہ مطلب مال کے پیچھے بھاگنے لگا، تو جو بےچارے غریب لوگ ہیں وہ مطلب ایک طرح سے ان کے دل میں ایک کجی پیدا ہو جائے گی اس طرح، تو مطلب جو دین کے کام کے لوگ، اللہ نے یہ تو کہا جو اپنی ضرورتیں میں تو پوری کرو، لیکن مطلب تھوڑا سا اپنا جو ہے زیادہ نہ مطلب پیچھے بھاگو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، اللہ نے یہ تو کہہ دیا۔ ہاں باقی جو اور لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اپنے بزنس کرے، بس یہ کہ حلال طریقہ ہو۔ نوجوان ہٹے گٹے جو لوگ ہیں مانگتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور انہوں نے عادت بنا لی ہے مانگنے کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو